الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی جو آخری پارہ ہے عما یتساءلون، عما پارہ، تو وہاں سے انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں آج کی تعلیم کا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نبا ہے، قرآن کریم کی جو آخری پارہ ہے اس کی صورت ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت سے متعلق امور کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے آخرت سے متعلق یہ ہے کہ آخرت واقع ہوگی اور مرنے کے بعد انسان کو زندہ ہونا ہے، تو اس پر اپنے جو قدرت ہے ان چیزوں کو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ یوم آخرت کے اوپر، یوم آخرت سے مراد کیا ہے کہ انسان کا مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ ایمان میں سے ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس کو آپ کہتے ہیں بنیادی عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس دنیاوی زندگی کے اندر تو یہ ہے کہ ایک مختصر مدت، چاہے وہ 25 سال ہو، 30 سال ہو، 60 سال ہو، زیادہ سے انسان جو ہے وہ 70-80 سال تک کراس کر جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 80 سے زیادہ چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی شخص بھی اس دنیا کے اندر ایسا نہیں آیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہو۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب وہ چاہے کافر ہو، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسے مرنا نہیں ہے، بلکہ سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مرنا تو ہے۔ لیکن جو دوسرے مذہب کے پیروکار ہیں، مثال کے طور پر یہ ہندو ہیں یا دوسرے جو جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے دنیا کی۔ مشرکین مکہ کا یہی موقف تھا، یہی وہ بات کہا کرتے تھے کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس میں کھاؤ پیو، مزے کرو، اور بس کوئی حساب نہیں ہے مرنے کے بعد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور ان کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئیں جن سے متعلق یہ خبر دی گئی تھی کہ قیامت برحق ہے اور انسان جو کچھ عمل اس دنیا کے اندر کر رہا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کب دینا پڑے گا؟ آخرت کے دن اس کا حساب دیا جائے گا۔ جس نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا تو اس اچھے کا اس کو بدلہ دیا جائے گا، جس نے کوئی برائی کی ہوگی تو اس برائی کا بدلہ بھی اس کو ملے گا، برائی کی سزا بھی قیامت کے دن اس کو ملے گی۔ تو جب یہ باتیں جو ہے وہ مشرکین مکہ کو، جو مکہ مکرمہ کے مشرکین تھے، بت پرست تھے، ان کو جب یہ باتیں بتائیں تو انہوں نے اس پہ تعجب کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو، قبروں کے اندر جب ہم کسی شخص کو دفناتے ہیں تو اس کی ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں، یعنی بالکل ختم ہو جاتا ہے انسان، فنا ہو جاتا ہے قبر کے اندر۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کر دیا جائے؟ تو اسی کو قرآن کریم کے اندر یہ بتایا گیا، عما یتساءلون۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟
کہ کس چیز کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. یہ تساءلون یعنی وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اٹھائے جائیں گے دوبارہ. دنیا کی زندگی بس زندگی ہے، اس کے بعد ہمیں زندہ نہیں ہونا ہے، دوبارہ حیات نہیں ہے. تو اس پر تعجب کا اظہار کرے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کا اس قول کو یہاں پر نقل کیا کہ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. اور کیا سوال کس چیز کے بارے میں کر رہے ہیں اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا کہ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں. بڑی خبر سے مراد کیا ہے؟ قیامت مراد ہے یہاں پر، روز آخرت یہاں پر مراد ہے کہ جس کے اندر انسان نے جو کام کیے ہوں گے یا تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا یا اس کی سزا ملے گی. تو یہ برحق ہے. اور عقیدہ آخرت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. جس شخص کا جتنا زیادہ مضبوط عقیدہ ہوگا آخرت سے متعلق اور اس کو استحضار ہوگا کہ مجھے کل اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، جو بھی میں عمل کر رہا ہوں یہاں پر اس کا کل مجھے جواب دینا ہے، تو اس کے اثرات اس کی زندگی میں پڑیں گے. اور جس کا جتنا کمزور عقیدہ ہوگا تو اس کے اثرات اس کی زندگی میں نمایاں نظر آئیں گے. اب مثال کے طور پر جن لوگوں کا عقیدہ آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، وہ نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تو آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یعنی وہ ہر قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا ہیں. انہیں نہ حلال کی پرواہ ہے نہ حرام کی پرواہ ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی جو زندگی ہے بس یہی اصل ہے. لہٰذا دوسرے کا مال کھانا اور دوسرے کو ناحق قتل کر دینا ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ان کے لیے معمولی درجے کی چیز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے وہی انسان کو برائی سے بچاتا ہے اور اچھائی کی طرف لے کر آتا ہے. تو یہ عقیدہ آخرت جس شخص کے دل کے اندر جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کے اثرات ہمیں اس کی زندگی میں نمایاں طور پر نظر آئیں گے. تو الذی ہم فیہ مختلفون، یہ جو بڑی خبر ہے قیامت کے بارے میں، اس کے بارے میں الذی ہم فیہ مختلفون، وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. کیا اختلاف کر رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ہمیں کہ آخرت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ نہیں ہے ایسا، اور ایسا وقوع نہیں ہوگا. اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رد کیا ان کی بات کو. کلا، کلا کے معنی آتے ہیں عربی زبان کے اندر ہرگز ایسا نہیں ہے. یعنی جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے. سیعلمون، ان کو علم ہو جائے گا ان قریب. جب دنیا کے اندر آنکھ بند ہوگی اور قبر میں جائیں گے، قبر سے ہی انسان کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی انسان مرتا ہے ویسے ہی اس کے جو معاملات ہوتے ہیں آخرت کے شروع ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جب انسان مرتا ہے اگر نیک ہو تو نیک فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ شریر ہے اور برے اعمال کا ارتکاب کرنے والا ہے تو بدی کے وہ والے فرشتے آتے ہیں کہ جو عذاب کے فرشتے جن کو ہم کہتے ہیں، کہ عذاب کے فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. پھر اس کی تفاصیل احادیث کے اندر موجود ہے کہ وہ کس طریقے سے روح کو نکالتے ہیں. اگر نیک بندہ ہے تو آرام سے اس کی روح نکل جاتی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ برائیوں کے اندر مبتلا تھا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا تو اس کی روح تکلیف سے نکلتی ہے. پھر قبر کا مرحلہ آتا ہے. قبر کے مرحلہ ایک الگ زندگی ہے، وہاں کے عالم برزخ اس کو کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ حضرات کے؟ تو وہاں پر انسان رہے گا جب تک کہ روز قیامت شروع نہ ہو جائے. تو ہمارا جو اسٹے ہے دوسرے مرحلے کا وہ کہاں ہوگا؟ قبر کے اندر ہوگا. اب قبر تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک گڑھا ہے، بس نہیں. مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ گڑھا نہیں ہے صرف، بلکہ اگر انسان کے اعمال اچھے ہوئے تو یہ ایک روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یعنی جنت کا ایک باغ اس کے لیے ہے. اور یہاں پر وقتی طور پر وہ اسٹے کر رہا ہے، وہاں پر قیام کر رہا ہے. جیسے آپ کسی منزل کے اوپر آپ کو جانا ہے، آپ کو پشاور جانا ہے یا کہیں جانا ہے، تو بعض دفعہ آپ کسی جگہ بیچ میں اسٹے کرتے ہیں، کوئی اسٹیشن آتا ہے وہاں پہ رکتے ہیں. تو اصل ہماری جو زندگی ہے وہ کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. یہاں پر تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ قبر کے اندر وقتی طور پر اسٹے کر رہے ہیں، یہاں پر رک رہے ہیں، گویا کہ یہ اسٹیشن ہے. لیکن آخرت کی جو زندگی ہوگی، اصل جو زندگی ہوگی وہ آخرت سے شروع ہوگی. لہٰذا یہ قبر کی زندگی بھی کوئی معمولی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور
اگر اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزاری تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک کھڑکی کھول دی جائے گی کہ جس کے اندر سے انسان وہاں کی جو جنت کے مناظر ہیں اس کو دیکھتا رہے گا، وہاں کی خوشبو، وہاں کی ہوائیں جو ہے وہ جنت کے اندر محسوس کرتا رہے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، گناہ کی حالت میں ہماری موت ہوئی اور بد اعمالیوں کے اندر ہم اس دنیا سے اگر چلے گئے تو پھر ہمیں عذاب وہاں پر بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ ثم کل سیعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں ہے ان قریب جان لیں گے۔ یعنی تاکیدی طور پر اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو بات کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ کہ آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر رد فرمایا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان قریب جان لو گے۔ کب جان لو گے؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا، آنکھیں بند ہوں گی، تو اس کے بعد جو اصل حقیقت ہے وہ ساری کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن اس وقت جب ساری موت کا فرشتہ سامنے آ جائے، اس وقت ایمان لانا کوئی کارگر نہیں ہوگا۔ ایمان کب تک معتبر ہے؟ کہ جب تک کہ غرغرہ کی حالت نہ ہو جائے۔ یعنی جب انسان مرتا ہے تو جو آخری علامت ہوتی ہے اس کے مرنے کی وہ کیا ہوتی ہے؟ غرغرہ کی ایک حالت ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا تو توبہ قبول ہے، لیکن جب اس نے دیکھ لیا کہ فرشتے آ رہے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، اس وقت اگر کوئی ایمان لے کر آیا توبہ کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب موت کا فرشتہ آئے گا یعنی روح قبض کرنے کے لیے، تو آخرت کے احوال اور جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس سے متعلق جو تفصیل وہ شروع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس وقت ایمان لے کر آؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے فرعون ہے، فرعون کے بارے میں آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر سے پار ہو گئے اپنی قوم کو لے کر، تو یہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا ان کے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار ہو گئی سمندر سے، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دے دیا کہ بھئی اب مل جاؤ۔ جو سمندر کے 2 پارٹ ہو گئے تھے، 2 حصے ہو گئے، تو ان کو کیا حکم دیا کہ اب کیا کرو؟ مل جاؤ۔ تو لہٰذا سمندر میں فرعون غرق ہو گیا، لیکن غرق ہوتے کے وقت اس نے کیا کہا؟ آمنت بالذی، یعنی اس نے کہا کہ میں اب ایمان لے کر آ گیا اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وہ اب ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے تو معصیت کے اندر مبتلا تھے، اس سے پہلے تو اپنے رب ہونے کا اقرار دلواتے تھے لوگوں کو، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ تم سب سے بڑے پروردگار ہو لوگوں کے، اپنے خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ لہٰذا اب جب کہ موت کا فرشتہ آ گیا اور مرنے کا مقام قریب آ گیا، ساری چیزیں سامنے آ گئیں، تو اب ایمان لانا کوئی معتبر نہیں ہے۔ تو مرنے کے وقت تو فرعون بھی ایمان لے کر آ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ زندگی ہے اصل میں کہ یہاں پر ایمان لانا، اچھے اعمال کرنا معتبر ہے۔ مرنے کے بعد کسی کو کوئی موقع نہیں ملے گا اچھے اعمال کرنے کا۔ وہ تو کیا ہے؟ وہ تو کھیتی کاٹنے کا وقت ہے۔ جیسے کھیت کے اندر انسان گندم بوتا ہے یا کوئی سبزی اگاتا ہے، تو اس کو کاٹنے کے بعد پھر وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہی نہیں اٹھاتا۔ تو دنیا کی جو زندگی ہے وہ بھی ایسی کھیتی کی طرح ہی ہے۔ یہاں پہ جو انسان بوئے گا اس کا فائدہ اس کو آخرت کے اندر ملے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو قدرت ہے اس کے متعلق چند نشانیاں یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ یعنی تم یہ کہتے ہو کہ آخرت واخرت کچھ نہیں ہے اور مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہونا، اور اس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تو مشکل کام ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو انسان کا جسم ہے وہ فنا ہو گیا، وہ مٹی ہو گیا، یہاں تک کہ جو ہڈیاں ہیں وہ بھی مٹی کے اندر مل گئی، وہ کیسے زندہ ہو جائیں گی دوبارہ؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی جو قدرت ہے اس عالم کے اندر اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس زمین میں تو غور کرو کہ کتنی بڑی زمین ہے۔ فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ بچھونے سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان یہاں پر گھر بناتا ہے، یہاں پر آباد ہو جاتا ہے، اور اس زمین سے طرح طرح کی منفعتیں انسان حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ زمین سے جو منفعت حاصل کر رہے ہو، تو جس نے اس زمین کو پیدا کیا، کیا وہ دوبارہ انسان کو پیدا کرنے میں قادر نہیں ہے؟ اس زمین سے کتنے خزانے نکل رہے ہیں۔ پیٹرول کی ایجاد آپ دیکھ لیں، یہ چند سالوں پہلے کی ہے، چند 100 سال پہلے کی ایجاد ہے، اس سے پہلے پیٹرول نہیں تھا۔ لیکن اب جب پیٹرول کی ایجاد ہوئی تو نکلے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب تک یہ نکلتا رہے گا۔ سونا ہے، اس کے خزانے بھرے میں اس زمین کے اندر، کوئلہ ہے، کتنی معدنیات ہیں جن سے انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ؟ تو جو اللہ زمین کو پیدا کر سکتا ہے اس کے اندر اس نے کئی قسم کے خزانے پیدا کیے ہیں، تو کیا وہ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے
کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے. والجبال اوتادا, اور اس نعمت میں بھی غور کرو کہ زمین جو ہے وہ ہل نہیں رہی, یعنی اس کو بچھونا تو بنا دیا. مہادہ کے معنی آتے ہیں فرش کے, جیسے ہم ابھی بیٹھے ہیں فرش کے اوپر بیٹھے ہیں, یا بچھونا ہے جس کے انسان لیٹتا ہے, لیکن یہ ایسا بچھونا ہے کہ یہ ہل نہیں رہا, ڈگمگا نہیں رہا, بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. اب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہاڑ یہ فضول میں پیدا کر دیے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے. پہاڑ اس وجہ سے پیدا کیے ہیں تاکہ یہ زمین ڈگمگائے نہ, ہلے نہ, کیونکہ اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو پھر یہ زمین کیا کرنے لگے, حرکت کرنے لگے, زلزلے کی ایک کیفیت رہے, ہلتی جلتی رہے, انسان کا رہنا اس سے مشکل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بطور میخ کے کیل کے, جس طرح کیل انسان گاڑتا ہے کسی چیز کو چپکانے کے لیے یا اس وجہ سے اس مقصد کے لیے کہ وہ ہلے نہ, اپنی جگہ پر فکس رہے, تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو پیدا کر دیا تاکہ زمین ڈگمگائے نہ, ہلے نہ, حرکت میں نہ آئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ؟ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے. اللہ تعالیٰ جو پہاڑوں کو پیدا کر سکتا ہے بطور میخ کے, اور اتنی اس کے اندر قدرت, کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں دنیا کے اندر, تو وہ دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر بھی قادر ہے. لہذا آخرت کی فکر کرو. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا. آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں, چاہے وہ انسان ہو یا پرندے ہوں یا جانور ہوں, سب کو جوڑے جوڑے بنایا. ایک نر ہوتا ہے, ایک مادہ ہوتا ہے. صرف نر ہی نر ہوتے تو انسان کیا فائدہ ہوتا, لڑائی جھگڑا چلتا رہتا اور کوئی سکون کی کیفیت نہ ہوتی, امن کی کوئی کیفیت نہ ہوتی. یا صرف سارے مادے ہوتے, نر کوئی نہ ہوتا, تو انسان سکون جو ایک زندگی کے اندر ہونا چاہیے انسان کی زندگی کے اندر, وہ سکون نہ ہوتا. تو اللہ رب العزت نے سکون پیدا کرنے کے لیے کہ انسان ایک دوسرے سے انسیت حاصل کرے, ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرے, کیا کیا, جوڑے جوڑے بنایا. لہٰذا اگر کوئی مرد ہے تو اس کے لیے عورت کو اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا, کوئی جانور ہے تو اس کے بھی جوڑے بنا دیے, پرندے ہیں تو اس کے میں بھی اللہ رب العزت نے جوڑے پیدا فرما دیے تاکہ ایک دوسرے سے فائدہ انسان حاصل کر سکے. اسی طریقے سے انسانوں کے لیے اور مخلوقات کو, جانوروں کو پیدا فرما دیا. اب اس جانوروں سے انسان کتنی قسم کی منفعتیں حاصل کرتا ہے, گوشت ان سے حاصل کرتا ہے, دودھ ان سے حاصل کرتا ہے, ان کی کھال کے ذریعے سے انسان گرم کپڑے جو ہے وہ حاصل کرتا ہے, اور بھی طرح طرح کے جو ہے وہ چیزیں, منفعتیں ان جانوروں کے ذریعے سے انسان کیا کر رہا ہے, حاصل کر رہا ہے. تو یہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں, جس کا شکر ادا کرنا ہم سب پر کیا ہے, واجب ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, تمہاری نیند کو ذریعہ بنایا تمہارے سکون کا. یعنی انسان دن بھر تھکا ہارا ہو, کام کر کے تھک گیا ہو, لیکن اگر اس کو ایک نیند آ جائے تو جتنی بھی دن کی تھکاوٹ ہے ساری کی ساری دور ہو جاتی ہے. تو یہ بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نیند. آج کل کتنے سارے لوگ ہیں جن کو نیند نہیں آتی ہے, بعض لوگ ہیں کہ ان کو نیند ہی نہیں آتی ہے. تو لیکن نیند اللہ رب العزت نے ایک ایسی نعمت دی کہ وہ غریب کو بھی آتی ہے, امیر کو بھی آتی ہے, کمزور کو بھی آتی ہے, توانا کو بھی, ہر کسی شخص کو نیند آتی ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ تفاوت ہو جاتا ہے, بعض لوگوں کو بہت زیادہ آ رہی ہے, بعض لوگوں کو کم آ رہی ہے. لیکن جن کو بالکل نیند نہیں آ رہی تو ان سے پوچھو کہ یہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے, اور اس کے ذریعے سے انسان کتنا جو ہے وہ اپنے جسم میں سکون محسوس کرتا ہے, توانائی محسوس کرتا ہے. نیند پوری نہ لینے کی وجہ سے کیا کیا بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں. تو آج کل کی جو جدید طب ہے اور جو ڈاکٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نیند پوری اگر کسی شخص کی نہ ہو تو کیا کیا بیماریاں اس کو لاحق ہو سکتی ہیں. تو نیند بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے. اور یہ اس بات میں بھی غور کرو, جب تم سوتے ہو تو ایک طرح کے گویا کہ مردے کی حالت کے اندر ہو, مرنے کی حالت کے اندر ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد تمہیں زندگی عطا فرماتے ہیں, تم اڑ جاتے ہو اور اپنے کاموں کو انجام دیتے ہو. تو اسی طریقے سے جب تم مر جاؤ تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی اٹھا دیں گے کہ جس طریقے سے تم سونے کے بعد اٹھتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. آگے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا. پردہ کیا مطلب ہے؟ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان دن بھر میں, دن جو ہے وہ انسان کے معاش کا ذریعہ ہے, انسان اس میں کماتا ہے, لیکن رات ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت
اس میں جو ہے وہ ایسا ماحول پیدا فرما دیتے ہیں کہ نیند انسان کو آ جاتی ہے، سکون جس کے ذریعے سے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی جانور ہیں یا پرندے ہیں دن بھر وہ چہچہاتے رہتے ہیں، چیختے چلاتے رہتے ہیں، اڑتے پھرتے رہتے ہیں، اپنے مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوا ان کے اندر ایک سکون سی کیفیت آ جاتی ہے، سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں کے اندر بھی یہی ہے اصل، کہ رات انسان کے لیے اس لیے پیدا کی ہے تاکہ انسان اس کے اندر کیا کرے، سکون کی کیفیت کے اندر رہے، اس کے اندر اپنی آرام کو جو ہے پیدا کرے۔ تو یہ اگر رات نہ ہوتی، صرف دن ہی دن ہوتا، تو دیکھ لو کہ کس طریقے سے سوتے۔ دن کے اندر جو نیند آتی ہے وہ اس کا نعم بدل نہیں ہو سکتی جو رات کے اندر آتی ہے۔ رات کے اندر جو نیند آتی ہے وہ سب سے زیادہ انسان کے لیے مفید نیند ہوتی ہے، اور انسان کی صحت کا مدار ہی اسی نیند پر ہے۔ لیکن اگر صرف جو ہے وہ دن ہی دن ہوتا تو انسان پھر کس وقت سوتا اور کس وقت جو ہے وہ اپنے آرام کا خیال کرتا؟ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، نعمت ہے۔ اسی طریقے سے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، کیونکہ صرف رات ہی رات ہوتی تو دن نہ آتا تو پھر کیا کرتا؟ اندھیرے میں کام ہوتا ہے انسان سے؟ نہیں ہوتا، بلکہ دن کے اندر انسان اپنے کام کے اندر نکلتا ہے اور اپنے روزی کو تلاش کرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ہیں کہ کبھی دن آ رہا ہے، کبھی رات آ رہی ہے۔ تو اس میں غور کرو، اس میں غور کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہو جائے گا، اور تم اچھی طریقے سے اور بخوبی سمجھ لو گے کہ آخرت آنے والی ہے اور وہی حقیقی زندگی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَبَنِينَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط قسم کی جو ہے وہ آسمان پیدا کیے، 7 مضبوط قسم کے آسمان پیدا کیے، یعنی 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اب ایک تو ہم ظاہری طور پر یہ آسمان دیکھیں جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ جو ہمیں نیلا نیلا نظر آتا ہے، یہ کوئی ایسی یعنی یہ ایک آسمان ہے، اس سے بعد میں بھی پتہ کتنے جو ہے وہ آسمان ہیں، یعنی 7 آسمان ہیں۔ تو یہ اس میں غور کرو کہ اتنا بڑا آسمان جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، کیونکہ ہماری دنیا تو بہت معمولی ہے، کتنے یہاں پر دنیا کے اس عالم میں کتنے جہاں ہیں، کتنے ستارے ہیں، کروڑوں اربوں ستارے ہیں صرف اس کے اندر، اس جہاں کے اندر، اس ہماری کہکشاں کے اندر۔ اس کے علاوہ جو ہماری کہکشاں ہے اس کے علاوہ بھی یعنی اربوں سے، یعنی سینکڑوں کے حساب سے نہیں بلکہ اربوں کے حساب سے کہکشائیں موجود ہیں، اور ان کہکشاؤں کے اندر بھی پتنی لاتعداد قسم کے ستارے ہیں، اور ایسے ایسے ستارے موجود ہیں کہ ہماری لاکھوں کروڑوں دنیا اس کے اندر سما سکتی ہیں۔ تو ہماری دنیا جو ہے اتنی مختصر ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی یہ کائنات، اس کے جو ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں آسمان بنایا، بلکہ کتنے آسمان بنائے؟ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو گے تو ایک انسان کا پیدا کر دینا اور صرف اس دنیا کے انسانوں کا پیدا کر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس سورج کو، سراج عربی زبان میں کہا جاتا ہے سورج کو، وہاجا کہا جاتا ہے دہکتا ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرمانا ہے کہ ہم نے سورج، دہکتا ہوا سورج جو ہے پیدا کر دیا۔ اب اس سورج کے اندر غور کر لو کہ سورج زمین سے کافی گنا بڑا ہے، بہت زیادہ بڑا ہے، کئی ساری ہماری جو دنیا ہیں وہ اس سورج کے اندر سما سکتی ہیں۔ یہ ہمیں نظر تو آ رہا ہے چھوٹی سی ایک ٹکیا، لیکن یہ چھوٹی سی ٹکیا نہیں ہے، یہ بہت میلوں کے فاصلے سے، یعنی لاکھوں میلوں کے فاصلے سے ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چھوٹی نظر آ رہی ہے، اور دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کئی ساری دنیا اگر ہم اس سورج کے اندر ڈال دیں تب بھی جگہ اس سورج کے اندر باقی رہے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو ایک چراغ ہمیں دیا ہے، اس سے ہم لوگ کتنی منفعتیں حاصل کر رہے ہیں، سردی کے اندر، گرمی کے اندر طرح طرح کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں۔ جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو یہ بھی مفید ہوتی ہے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اس سے فصلیں پکتی ہیں، اور سردی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، گرمی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہر موسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو یہ نعمتوں میں تو غور کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہیں، اور اس کا شکر بجا جاؤ۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور جب یہ سورج دہکتا ہے تو اس دہکنے کے نتیجے میں بادل پیدا ہوتے ہیں، بادل پیدا ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر بارش جو ہے وہ آتی ہے۔ تو یہ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ اگر یہ سورج نہ ہوتا تو گرمی کیسے حاصل، ٹھنڈی ٹھنڈ ہوتی، ٹھنڈ سے انسان مر جاتا۔ آج کل بھی ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں پر پتنی مائنس کتنا سینٹی گریڈ چلا جاتا ہے اور لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر سورج کی موجودگی کے باوجود اگر سورج بالکل ہی نہ ہوتا تو پھر یہاں پہ
اس قدر سردی ہوتی کہ انسان کا وہاں پر رہنا، اس دنیا کے اندر رہنا ناممکن ہوتا، تو سورج کو پیدا کر دیا۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب اس دنیا کے اندر آیا تو اس کو کھانے پینے کی بھی تو ضرورت ہے، پانی کی بھی تو ضرورت ہے، اور میٹھے پانی کی، کیونکہ دنیا کے اندر جو سمندر کا پانی ہے وہ کھارا ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہے، تو اور اکثر جو پانی ہے وہ کھارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے یہ ہمارے لیے انتظام کر دیا کہ تم میٹھا پانی استعمال کرو۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے، پانی سے بھرے بادلوں سے موسلا دھار بارش برسائی۔ اور یہ بھی نہیں کہ بھائی بارش وہ ہر وقت ہو رہی ہے، بلکہ خاص موسم ہوتا ہے اس کا جس کے اندر بقدر ضرورت بارش ہوتی ہے۔ اگر ضرورت سے زیادہ بارش ہو جائے تو سیلاب آ جاتے ہیں، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس طرح ابھی اس سال پاکستان کے اندر ہوا، یعنی اپنی مقدار سے زیادہ بارش بڑھ گئی تو لاکھوں لوگ جو ہے وہ محروم ہو گئے اپنے گھروں سے، اور مصیبت کے اندر مبتلا، فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو گئیں۔ تو یہ بارش بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس میں تو غور کرو، اور اس بات میں بھی غور کرو کہ دیکھو جب بارش نازل ہوتی ہے تو ایک مردہ زمین ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں آس پاس کے اپنے ماحول پہ ہم تھوڑا نظر ڈالیں، لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے اس کے بعد آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ سبزہ اگ رہا ہے ایک مردہ زمین سے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کسی انسان کو کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اس بارش کا فائدہ بھی بیان کر دیا تاکہ اس کے لیے، اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اناج جو ہے پیدا کریں، اور جو غلہ تعلق کے ہم پیدا کریں، کیوں؟ تاکہ وہ تمہارے کام آئے اور جو تمہارے تو چوپائے ہیں ان کے کام آئے۔ تو اب زمین سے جو غلہ پیدا ہو رہا ہے مختلف نوعیتوں کا ہوتا ہے، بعض تو وہ غلہ ہوتا ہے جس کو صرف ہم کھا سکتے ہیں، گیہوں ہے وہ ہم کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض غلے وہ ہوتے ہیں جو صرف جانوروں کے لیے ہوتے ہیں، وہ صرف جانور استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ تو دونوں قسم کے اللہ تعالیٰ نے غلے زمین سے پیدا کیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمارے لیے بھی پیدا کر رہا ہے اور ہمارے جو جانور ہیں ان کے لیے بھی پیدا کر رہا ہے۔ وَجَنَّاتٍ، الفاف اور گھنے باغات، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ یوم الفصل کانا میقاتا، کہ یقین جانو قیامت کا دن، فیصلے کا دن، یوم الفصل کسے کہتے ہیں؟ فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت پر ہے۔ لہذا یہ جو سوالات کر رہے ہیں مشرکین مکہ کہ قیامت نہیں آئے گی، یہ بہت بڑی غلطی کے اندر مبتلا ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ جو ابھی ہم نے تفسیر کے اندر باتیں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق، ان پہ غور کریں، ان پہ غور کریں گے اور اپنے نفس پر غور کریں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو خود بخود ان کا جو شبہ ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ غور و فکر کی، اس دماغ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز میرے لیے نقصان دہ۔ اگر یہ ہم اپنا دماغ درست طور پر استعمال کر لیں تو بہت سے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اور اچھی جو باتیں ہیں ان کو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل سے تعلیم کا جو وقت ہے وہ 6 بجے ہے، تو تمام ساتھی کوشش کریں گے 6 بجے جو ہے وہ یہاں پر حاضر ہو جائیں، اور اس وقت انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ تو ابھی آپ حاضری لے لیں، سب موجود ہیں۔